حلال اور حرام کمائی۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے حلال اور حرام کمائی کے بارے میں، اور انسان پر حلال کمائی کے مرتب ہونے والے اثرات اور حرام کمائی سے حاصل ہونے والے نقصانات، اس بارے میں آج کے سبق میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ حلال طریقے سے اور اللہ رب العزت کے اجازت دیے ہوئے طریقے سے کمایا جائے تو یہ مال انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے اور انسان کو بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے مال کو کمانے کے بہت سارے طریقے جو ہے ان کو مشروع قرار دیا ہے، ان کی انسانوں کو اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب بھی دلائی ہے، جیسا کہ تجارت ہے یا زراعت ہے، یا اسی طرح مال کے حاصل ہونے کے ایسے طریقے کہ جن میں انسان اپنی محنت کے بغیر مال کو حاصل کر لیتا ہے، جس طرح کہ وراثت ہے یا وصیت ہے یا ہبہ اور ہدیہ ہے کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا مال جو ہے وہ ہدیتاً یا ہبتاً تحفے کے طور پر دے دیتا ہے۔ تو مال کو حاصل کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور متعدد صورتیں ہیں جن کو شریعت نے جائز اور مشروع اور حلال قرار دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ تو حلال کمائی، اس کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، وہ طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، ان میں سے کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے، اور واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کو معبود سمجھتے ہو۔ تو انسان جب حلال مال کو حاصل کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ دراصل وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حلال مال دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا باعث بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، من اسلم، جو کہ اللہ کا فرما بردار بن گیا، اور ورزق کفافا، اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق پورا رزق دے دیا گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو مال اس کو دیا، جتنا اللہ رب العزت نے اس کو دیا، اس پر قناعت بھی عطا کر دی کہ وہ اور کی حرص اور مزید حاصل کرنے کے لالچ میں نہیں پڑا، بلکہ جتنا اس کو اس کی ضرورت کا اللہ رب العزت نے رزق دے دیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف اگر حرام کمائی اور حرام مال کے مفاسد اور نقصانات کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ایسے نقصانات ہیں جو کہ حرام کمائی کے نتیجے میں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور حرام مال کی صورتیں وہ بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر سودی لین دین کرنا، مثال کے طور پر حرام چیزوں کی خرید و فروخت کرنا، اسی طرح کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لینا، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لینا اور اس کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آنا، اس کو استعمال کر لینا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح رشوت ہے، اسی طرح جو ہے وہ جوا ہے، اسی طرح چوری کا مال ہے، ملاوٹ اور دھوکہ دہی ہے۔ تو حرام تک لے جانے والے بہت سارے ذرائع ہیں۔ حرام کمائی کے نقصانات میں سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ انسان کی دعا اور عبادات کی عدم قبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔
اور وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اس نے اپنے انبیاء کو دیا تھا، اور وہ اپنے انبیاء کو دیا جانے والا حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے رسل، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو پاک مال، پاک رزق ہم نے آپ کو دیا ہے، پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، ان کو آپ کھا پی سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے رہیے، انی بما تعملون علیم۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو جو حکم اپنے نبیوں کو دیا، رسولوں کو دیا، وہی حکم اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو بھی دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ یطیل السفر اشعث اغبر، کہ ایک ایسا شخص جو کہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بھی اس کے گرد آلود ہیں، لباس بھی گرد سے اٹا ہوا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی کمائی پر پلا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حرام کمائی، حرام مال، یہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حرام مال اگر وہ کسی کا ناحق حاصل کیا جائے، انسان کسی کا حق مار کر حرام مال کو حاصل کرے، تو انسان مظلوموں کی بد دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو لوگوں کو تعلیم دینے کا حکم دیا، لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اے معاذ، لوگوں کے بہترین مالوں سے بچنا، یعنی کہ زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے کہیں حد سے تجاوز نہ کر جانا، اور لوگوں کا اچھا مال جو ہے اس کو قبضے میں نہ لے لینا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح حرام مال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دینے کا باعث بن جاتا ہے، اور انسان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن حقوق العباد سے چھٹکارا پانے کے لیے، انسان نے جن لوگوں کا حق مارا ہوگا ان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، صحابہ نے کہا مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ یأتی ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، وہ شخص جو کہ قیامت کے دن اعمال لے کر آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اس شخص کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس شخص کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے اس کے گناہوں کو لینا پڑے گا، یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور اس کے گناہ جو ہے وہ اس پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ بھی حرام مال کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح مال حرام کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان وہ ہے کہ انسان کے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دو بائع اور مشتری کے بارے میں جو آپس میں تجارت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں لوگ سچ کو اختیار کریں اور اپنے مال کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات بتا دیں تو ان کی بیع اور ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر جھوٹ بولیں اور اپنے مال کے عیب کو چھپائیں تو ان کے سودے کی برکت کو اللہ رب العزت
ختم کر دیتا ہے اور یہ سودا جو ہے یہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔